إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، دین اسلام دین الہی ہے. اللہ رب العالمین نے اسے انسانوں کی ہدایت فلاح کے لیے بھیجا ہے. یہ دین اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ عظیم نعمت ہے. یہ سراسر سلامتی رحمت کا دین ہے. دین اسلام انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے. انسانی زندگی سے متعلق مکمل تعلیمات اس دین میں دیے گئے ہیں. زندگی کا کوئی دائرہ اور کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے اس دین میں تعلیمات موجود نہ ہو. الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس میں ہدایت اور رہنمائی موجود ہے. ہمارے اسلاف یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور خیر القرون کے لوگوں نے اس دین کے مطابق عمل کیا، اپنی زندگی بنائی. اس کا نتیجہ دنیا میں انہیں عزت، اطمینان، سکون کی صورت میں حاصل ہوا، اور انشاءاللہ یہ سبب ہوگا اخروی زندگی میں اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کا. آج بھی اگر ہم عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، سکون اور اطمینان کی تلاش میں ہیں، تو راستہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دین اسلام کی پیروی کی جائے، دین اسلام کی یہ تمام تعلیمات اختیار کی جائے. نظام عبادات، نظام اخلاقیات، معاملات، عقائد، ان سب سے متعلق اس دین میں تعلیمات موجود ہیں. اسی دین کا ایک حصہ جسے میں نے ذکر کیا نظام عبادات ہے. اس جگہ مراد عبادات سے وہ امور اور افعال ہیں کہ جس کو ایک بندہ مؤمن صرف اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے اختیار کرتا ہے. اس کا دنیا میں اور کوئی غرض اور مقصد نہیں ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ انسان ان اعمال کو اختیار کر کے اپنی رضا، اپنے رب کی رضا کو حاصل کر لے. یہ عبادات قرب الہی اور محبوبیت الہی کا ذریعہ اور سبب ہے. فرائض پر پابندی کے نتیجے میں ایک انسان اللہ کا قریب ترین بندہ بن جاتا ہے، اور جب نوافل کا بھی ساتھ اہتمام کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ پھر قرب الہی سے اگلی منزل یعنی محبوبیت الہی کی منزل کو پا لیتا ہے. اسی نظام عبادات کا ایک اہم حصہ رمضان المبارک تھا. یہی وہ رمضان المبارک تھا جس کا ہم ایک مہینہ پہلے استقبال کر رہے تھے، تیاریاں کر رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے. اور آج ایک مہینے کے بعد وہ مہینہ
ہم سے رخصت ہو گیا۔ یہ مہینہ سراسر خیر، برکت، بھلائی کا مہینہ تھا۔ اللہ کی رحمت، برکت، فضل کو حاصل کرنے کا مہینہ تھا۔ اللہ کی جانب سے مغفرت کے حصول کا، اس کی رضا کو پانے کا مہینہ تھا۔ خوش قسمت ہے وہ مومن لوگ جنہوں نے اس مہینے کی قدر کی اور اس کا حق ادا کرنے کی سعی اور کوشش کی۔ اس ماہ مبارک میں سب سے اہم عبادت روزہ تھا، اور اس کے بعد تراویح میں قرآن کی تلاوت تھی۔ یہ دو ایسے اعمال ہیں کہ جس کا تعلق رمضان کے ساتھ تھا۔ اس رمضان کے علاوہ اس قدر اہتمام نہ تو روزوں کا ہوتا ہے اور نہ ہی قرآن مجید کی مکمل تلاوت اور سماعت کسی اور مہینے میں ہوتی ہے۔ یہ اسی مہینے کی خصوصیت اور اس کی برکت تھی۔ اہل ایمان نے دن میں روزہ رکھا، رات میں تراویح میں شرکت کی۔ قرآن مجید کا مہینہ تھا تو قرآن کے ساتھ خصوصی شغف اور تعلق رہا۔ یہ وہ مہینہ تھا جس میں مسلمانوں کی اکثریت نے تہجد کا اہتمام کیا۔ عام دنوں میں تہجد بھی اہل ایمان ادا کرتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن یہ سہولت اللہ رب العالمین نے رمضان میں اس طرح عطا کی ہے کہ ہر مؤمن بآسانی اس کو ادا کر سکتا ہے۔ ذکر الہی کا اہتمام ہوا، درود شریف پڑھنے کا اہتمام ہوا، صدقات، زکوٰۃ کا اہتمام کیا گیا۔ بعض خوش نصیب وہ تھے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اعتکاف کی توفیق بخشی اور وہ 10 دن کے لیے اللہ کے مہمان بن گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ شب قدر کی تلاش کی غرض سے طاق راتوں میں شب بیداری کی گئی۔ یہ وہ تمام اعمال تھے جو اس مہینے میں اختیار کیے گئے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد ایک ہی تھا کہ انسان کا تزکیہ ہو سکے، نفس کی تربیت ہو سکے، تقوی کا حصول ممکن ہو سکے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو سکے۔ اب جن لوگوں نے اس مہینے کا اہتمام کر لیا، یہ اعمال اختیار کر لیے، یقیناً وہ اس کے اثرات اور برکات اپنی زندگی میں بخوبی محسوس کر رہے ہوں گے۔ دلوں میں نرمی ہے، آنکھوں میں نمی ہے، تعلق باللہ پہلے کے مقابلے میں بڑھ گیا ہے، قرب الہی کا حصول ہوا ہے، تقوی کی صفت حاصل ہوئی ہے۔ یہ وہ اثرات اور برکات ہیں ان اعمال کے جو اس مہینے میں اختیار کیے گئے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیابی اسے حاصل ہو گئی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ لہٰذا یہ وہ مقصد تھا جو حاصل کیا گیا۔ اب جب کہ رمضان گزر چکا ہے، رمضان کے بعد کرنا کیا ہے؟ تو کرنا یہ ہے کہ جو کچھ کمایا ہے، جو کچھ حاصل کیا گیا ہے، اب اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ جس طرح کوئی شخص کسی جگہ ملازمت اختیار کرتا ہے تو پہلے مرحلے پر اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اس ٹیسٹ میں اگر وہ کامیاب ہو گیا تو دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ سلیکٹ تو ہو گئے ہیں، لیکن اب آپ کو ایک ٹریننگ سے ہم گزاریں گے، وہ ٹریننگ آپ مکمل کر لیں گے تب آپ کو جاب حاصل ہوگی۔ لہٰذا وہ ٹریننگ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے جس سے اس کو گزرنا ہوتا ہے۔ جب وہ اس ٹریننگ کو مکمل کر لیتا ہے تو وہ اس صلاحیت کا حامل ہوتا ہے کہ وہ اس جاب کو اختیار کر سکے۔ لہٰذا جب وہ تربیتی مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی ادارہ اور کوئی کمپنی یہ نہیں کہتی ہے کہ جناب آپ نے ٹریننگ مکمل کر لی ہے، اب آپ گھر چلے جائیں، سو جائیں، آرام کریں، دنیا کے کاموں میں مشغول رہیں، آپ کو تنخواہ آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوتی رہے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ جو تربیت حاصل کی ہے، ٹریننگ حاصل کی ہے، اب اس کو آپ نے اپنے جاب میں استعمال کرنا ہے، اس کے مطابق آپ اپنے عمل کرنا ہے۔
اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ٹریننگ کے لیے، تربیت کے لیے، تزکیہ کے لیے، لہٰذا جب اس مرحلے سے گزر گئے ہیں، تزکیہ کر لیا ہے، تربیت حاصل کر لی ہے، اب کرنا کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہے، اپنی پوری زندگی کو اسی ترتیب کے مطابق بنانی ہے جو اس مہینے میں حاصل ہوا تھا۔ اس حوالے سے سب سے اہم کام وہ ہے فرض نماز کی پابندی۔ 5 اوقات فرض نماز، یہ اللہ کا حق ہے، یہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کرو، سفر کی حالت میں تو 2 رکعت پڑھو، بھول گئے ہو جیسی یاد آ جائے فوراً نماز ادا کرو، یعنی معافی کی کوئی گنجائش اس کے اندر نہیں ہے۔ لہٰذا سب سے اہم کام وہ یہی ہے کہ 5 اوقات نماز اس کا جو ہے اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اذکار کا اہتمام، سنن اور مستحبات نمازوں کا اہتمام، روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ تلاوت قرآن صرف رمضان میں نہیں تھا، رمضان میں تو آپ نے مشق کر لی ہے، تربیت حاصل کر لی ہے، اب روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے صدقات جس طرح رمضان میں ادا کیے گئے ہیں، اپنی آمدنی کا کچھ حصہ صدقات کے لیے مختص کریں، اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، قرب الہی کو پانے کے لیے اپنے مال کو ان راہوں میں خرچ کریں جس راہوں میں خرچ کرنے کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے۔ تہجد کی نماز جس طرح رمضان میں ادا ہوئی تھی، بہتر تو یہ ہے کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اس کا اہتمام کیا جائے، لیکن اگر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر سونے سے پہلے وہ جو ہے 2 رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لے گا، اس کی تہجد شمار ہو جائے گی۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں گے تو تب بھی وہ تہجد کی نماز شمار ہو جائے گی، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نوافل روزے، آپ نے وہ مشہور حدیث رمضان میں بارہا سنی ہوگی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور ریان سے روزہ دار داخل ہوں گے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس جگہ روزے داروں سے مراد وہ روزے دار نہیں ہیں جنہوں نے صرف رمضان کا روزہ رکھا ہو، اس لیے کہ رمضان کا روزہ تو ہر مومن رکھتا ہے، وہ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھتا ہو، لہٰذا نوافل روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے پیر و جمعرات کا روزہ ہے، ایام 20 کے روزے جن دنوں میں چاند خوب روشن ہوتا ہے، 13، 14، 15 ان تاریخوں میں روزہ رکھا جائے۔ یوم عشرہ 10 محرم الحرام اس کا روزہ ہے، یوم عرفہ کا روزہ ہے، ذی الحجہ کے روزے ہیں، یہ جو ہے مستحب روزے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شوال کے 6 روزے ہیں، شوال کے 6 روزے بھی مسنون ہیں، مستحب روزے ہیں۔ اگرچہ بعض غلط فہمی، چونکہ نیٹ عام ہو گیا ہے، ہر شخص کو یہ سہولت مل گئی ہے تو مختلف باتیں سن رہے ہوتے ہیں، بعض افراد کی انفرادی رائے یہ ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ دونوں ہمارے بزرگ ہیں، ان کے نزدیک مکروہ ہے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ امت کی اکثریت اس بات کی قائل رہی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لہذا شوال کے 6 روزے رکھنے چاہیے۔ ہاں، 2 شوال سے لے کر کے 29 اور 30 شوال یہ پورا ٹائم ہے، اس پورے ٹائم میں کسی وقت بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ 1 شوال کو روزہ رکھنا حرام تھا، اس لیے کہ وہ عید الفطر کا دن تھا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور اس کے بعد 3 دن یعنی 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، یہ وہ لگاتار 3 دن، اور یوم عید 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، اور یوم عید الفطر 1 شوال کو ہوتی ہے۔ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔
اس کے علاوہ باقی تمام دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ لہذا شوال کی یہ 6 روزے جس کی فضیلت احادیث میں یہ بیان بھی ہے کہ جس نے اس کا اہتمام کیا گویا کہ اس نے عمر بھر روزہ رکھا۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہر عمل 10 شمار ہوتا ہے، تو 29 کا رمضان بھی 30 ہی کا شمار ہوتا ہے، تو 300 روزے ہو گئے، ایک روزہ 10 کے برابر، تو 300 ہو گئے 30 کے بدلے میں، باقی 6 روزے رکھیں گے تو 60 ہو جائیں گے، تو 360، اور قمری کیلنڈر کے حساب سے سال 355 یا 354 دن کا ہوتا ہے۔ اس طرح اگر ہر سال وہ اہتمام کرے گا تو گویا کہ اس نے عمر بھر روزوں کا اہتمام کر لیا۔ لہذا ان روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کرو گے، اعمال میں بھی، معاملات میں بھی، تمام چیزوں میں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کے اعمال اسے نجات نہیں دلائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں، یعنی آپ بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائیں گے؟ یہ صحابہ کا سوال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ تو جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت پر ہوگا۔ تو یہ تعلیم دی ہے کہ لوگوں اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا، میں نے اتنے نمازیں پڑھ لی، اتنے روزے رکھ لیے، اتنی نیکیاں کر لی ہیں، میں تو پہنچ گیا، میں تو بخشا ہے۔ خبردار، یہ شیطانی دھوکہ ہے، کبھی بھی اس کو ذہن میں نہیں لے کر آئے۔ جب یہ خیال آئے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، روزہ رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، نیکی کا کام کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کی توفیق سے یہ ممکن ہوا۔ بغیر توفیق الہی کے انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو اس کو اللہ کا فضل اور توفیق سمجھا جائے اور اللہ سے فضل کی دعا کی جائے کہ اے اللہ مجھ پر اپنا فضل فرما، میرے اعمال کو نہ دیکھ، میں کمزور ہوں، میں کیا اور میرے اعمال کیا ہے، میں صرف تجھ سے تیرا فضل چاہتا ہوں، اپنا فضل مجھ پہ فرما دے۔ اس طریقے کا رویہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں درستی کے ساتھ عمل کرو، میانہ روی اختیار کرو، یعنی اپنے اوپر شدت نہ پیدا کرو بلکہ اعتدال کی حالت میں رہو۔ اور تعلیم یہ دی ہے کہ صبح اور شام اور رات کے کچھ حصے میں عبادت کرو۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ یوں نہ کرو کہ جس طرح رمضان میں جو ہے مستقل جو ہے اعمال صالحہ میں مشغول تھے، اب رمضان گزر گیا ہے تو اب وہ کام نہیں کرو گے۔ دن میں روزہ رکھو، رات بھر قرآن پڑھتے رہو، تہجد پڑھو، دن میں نوافل ادا کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، دنیا کا کوئی کام نہ کرو، صرف یہی کام کرتے رہو۔ فرمائے کہ یہ کام نہیں کرو گے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اعتدال کی حالت۔ تو اعتدال کی حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ صبح کا کچھ وقت، شام کا کچھ وقت اور رات کا کچھ حصہ عبادت کے لیے مختص کر لو، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ صبح کا وقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار مسنونہ ہے، جو فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو صبح کے اذکار ہیں، صبح کی نماز پڑھ لی، ان اذکار کو آپ نے پڑھ لیا۔ شام کے اذکار ہیں، عصر کی نماز ادا کر لی، مغرب کی نماز ادا کر لی، تو مغرب کے بعد ان اذکار کی قرات کر لی، 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں۔ پھر رات میں سونے سے پہلے سونے کے اذکار ہیں، اس کا اہتمام کر لیا، سونے سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نیت سے 2 رکعت پڑھ لی، یہ آپ کے لیے کافی ہے، اس کا اہتمام کر لیں۔ تو فرمایا اگر اس طرح کرو گے تو منزل کو پالو گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے حساب سے مثال دی ہے۔ لوگ وہاں پر جو ہے جب کسی جگہ کا سفر کرتے تھے تو راتوں کو سفر کرتے تھے، تو اب ایک مسافر رات کے ابتدائی حصے میں سو جاتا ہے اور آخری حصے میں دوڑ چلتا ہے، تو بالآخر وہ اپنی منزل کو پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر ایک مسافر ایسا کرے کہ نہ رات کو سوئے، نہ دن کو سوئے، نہ شام کو سوئے اور مستقل چلتا رہے تو ہوگا یہ کہ تھک جائے گا، جب تھک جائے گا تو بیٹھ جائے گا، تو منزل کو نہیں پہنچ پائے گا۔ اسی طرح وہ شخص جو کہ سست پڑا رہے، ابھی کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، پرسوں سے کرتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں،
تو اسی میں بیٹھا رہے گا، منزل کو کبھی نہیں پہنچے گا۔ ہاں جو اعتدال کے ساتھ چلتا رہے گا، کچھ دیر آرام پھر چلا، کچھ دیر آرام پھر چلا، کچھ دیر آرام پھر چلا، تو بالآخر وہ اپنی منزل کو پہنچ جائے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ اس طرح اعتدال کے ساتھ چلو گے تو منزل کو پہنچ جاؤ گے۔ بندہ مؤمن کی منزل اللہ کی رضا ہے، جنت کا حصول ہے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے ایک موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا آپ کبھی جاڑی دار علاقے سے گزرے ہیں، آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ تو سیدنا عمر نے فرمایا میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں، گزر جاتا ہوں۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ دنیا میں رہو گے، دنیا کے معاملات میں دخیل رہو گے، لیکن اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے نکلو گے، گناہوں میں ملوث نہیں ہوگے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس زندگی کے ایام کو پورے کر لو گے تو جنت میں داخل ہو